السلام علیکم، میں ہوں ضلعی ماہر مضمون اردو فوزیہ ضیاء۔ عزیز طلباء، موجودہ صورتحال جس میں کرونا وائرس جیسی خطرناک وبا نے تمام معاشرتی سرگرمیوں کو روک کر ہم اپنے بقا کی جنگ لڑنے کے لیے گھروں تک محدود کر دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس وقت کو امتحانات کی مؤثر تیاری میں صرف کر رہے ہوں گے۔ آپ کے امتحانات کی اس تیاری کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 12ویں جماعت کے لیے پہلے سبق میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور بات کرنا چاہوں گی ایسے موضوع پر جس سے متعلق 5 سوال اردو کے معروضی پرچے کا لازمی حصہ ہیں اور روزمرہ بول چال اور جملوں کی بناوٹ کے لیے بھی ان قواعد کا سیکھنا از حد ضروری ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ ایک بات ایک آدمی کہے تو وہ اور ہوتی ہے اور دوسرا کہے تو اس کی صورت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی بات کو ایک سے زیادہ لوگ کہیں تو اس کی صورت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اسی ایک بات کو مرد اور طرح کہتا ہے اور عورت دوسری طرح۔ ان تمام فکروں میں فعل تو ایک ہی رہتا ہے مگر فاعل کے ساتھ اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسم کے ساتھ صفت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاعل کے ساتھ فعل یا مفعول کے ساتھ صفت کی بدلتی شکلوں کے قاعدے کو مطابقت کہا جاتا ہے۔ ہم سیکھنے جا رہے ہیں مطابقت کے اصول۔ موضوع کی طوالت کے پیش نظر ہم اسے 2 حصوں میں سیکھیں گے۔ مطابقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی موافقت، مشابہت یا برابری کے ہیں۔ گرامر کی اصطلاح میں فاعل کا مفعول، ضمیر اور صفت کے ساتھ درست استعمال مطابقت کہلاتا ہے۔ قواعد کی روح سے فاعل کی فعل کے ساتھ، فعل کی مفعول کے ساتھ، فعل کی صفت کے ساتھ، صفت اور موصوف کے ساتھ اور فعل کی اسم ضمیر کے ساتھ مطابقت قائم کی جاتی ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں مطابقت کے چند اہم قاعدے۔ جب ایک فقرے میں ایک سے زیادہ فاعل اور اسم ہوں تو فعل ترتیب میں آخری فاعل یا اسم کے مذکر، مؤنث اور واحد یا جمع ہونے کے مطابق آئے گا۔ اس جملے میں آخری اسم واحد مؤنث ہے تو فعل بھی واحد مؤنث لایا گیا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں آخری اسم جمع مذکر ہے تو فعل بھی جمع مذکر لایا گیا ہے۔ صفت یعنی ایسا لفظ جو کسی اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے، جب کسی اسم کے ساتھ بطور خبر آتی ہے تو وہ جنس اور تعداد میں اس اسم کے مطابق آتی ہے۔ پہلے جملے میں اسم واحد مؤنث ہے تو صفت بھی واحد مؤنث لائی گئی ہے اور دوسرے جملے میں اسم جمع مذکر ہے تو صفت بھی جمع مذکر لائی گئی ہے۔ اگر کسی جملے میں علامت مفعول یعنی کو موجود ہو تو صفت واحد، جمع، مذکر، مؤنث ہر حال میں واحد مذکر ہوگی اور اس پر مفعول کے جنس اور تعداد کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ اس جملے میں لفظ آمو جمع مذکر ہے مگر علامت مفعول یعنی کو کی مناسبت سے صفت واحد مذکر لائی گئی ہے، جبکہ اس دوسرے جملے میں لفظ عورتوں جمع مؤنث ہے مگر علامت مفعول کی مناسبت سے صفت واحد مذکر لائی گئی ہے۔ جن جملوں میں علامت فاعل نے موجود ہو ان میں صفت اور فعل دونوں مفعول کے مطابق آتے ہیں۔ اس جملے میں صفت بھی جمع مذکر لائی گئی ہے اور فعل بھی جمع مذکر، جبکہ دوسرے جملے میں لفظ عورتیں جمع مؤنث ہے تو صفت بھی جمع مؤنث لائی گئی ہے اور فعل بھی جمع مؤنث ہے۔ یوں تو 2 فاعلوں کا فعل عام طور پر جمع آتا ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک فاعل مذکر اور دوسرا مؤنث ہو تو فعل مذکر ہی لایا جائے گا۔ اس جملے میں ایک فاعل مذکر اور ایک مؤنث ہے تو قواعد کے مطابق فعل مذکر لایا گیا ہے اور اسی طرح دوسرے جملے میں بھی۔ اگر دونوں فاعل ایک ہی جنس کے ہوں تو ان کا فعل واحد لایا جائے گا۔ اس جملے میں 2 فاعل ہیں لیکن دونوں مذکر ہیں تو فعل واحد مذکر لایا گیا ہے، جبکہ اس جملے میں دونوں فاعل مؤنث ہیں تو فعل واحد مؤنث لایا گیا ہے۔ اگر 2 فاعلوں کے بعد دونوں یا دونوں کے دونوں آ جائے تو فعل جمع آئے گا۔ اس جملے میں آخری فعل دونوں فاعل ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں مگر لفظ دونوں کی مناسبت سے فعل جمع لایا گیا ہے۔ اگر مفعول یا اسم 2 سے زیادہ ہوں اور ان کے ساتھ آخر میں لفظ سب موجود ہو تو فعل آخری فاعل یا اسم کے مطابق آئے گا۔ اس جملے میں آخری فعل واحد مؤنث ہے تو فعل بھی واحد مؤنث لایا گیا ہے اور اس جملے میں آخری اسم واحد مذکر ہے تو فعل بھی واحد مذکر لایا گیا ہے۔